ذکر شہادت حابیل۔ حق تعالیٰ نے چند آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکوں کا صحیح حال سنا دو، جبکہ دونوں قربانی لے گئے اور ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو اے قابیل اپنا ہاتھ میرے قتل کے ارادے سے میری جانب بڑھائے گا تو بڑھا، لیکن میں تو اپنا ہاتھ تیری جانب اس ارادے سے نہ بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں جو کہ عالموں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اور میرے گناہ کے ساتھ خدا کی طرف واپس ہو، پھر تو اصحاب جہنم سے ہوگا اور یہی ظالموں کا جزا ہے۔ بس اس کے نفس نے بھائی کو مار ڈالنے پر آمادہ کیا تو خدا نے ایک کوے کو بھیجا کہ زمین کھودے تاکہ اسے دکھا دے کہ کیوں کر اپنے بھائی کے ستر یا بوسیدہ جسم کو پوشیدہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا افسوس ہے مجھ پر، کیا اس سے بھی جائز ہوں کہ مثل اس کوے کے ہو سکوں تاکہ اپنے بھائی کا جسم پنہا کروں؟ بس پشیمان ہونے والوں میں سے ہوا۔ بسند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک اپنے گوسفندوں میں سے سب سے بہتر گوسفند لے گیا اور دوسرا گندم کے خوشے کا ایک خراب دستہ لے گیا، تو صاحب گوسفند حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے حابیل سے کہا خدا کی قسم تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کے عمل قبول کرتا ہے۔ آخر آیت تک جو مذکور ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا مگر نہیں جانتا تھا کہ کیوں کر مارنا چاہیے۔ یہاں تک ابلیس علیہ آیا اور اس کو تعلیم دی اور اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ جب اس کو مار ڈالا تو اب نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اور دو کوے آئے اور ایک نے دوسرے سے لڑنا شروع کیا۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے ایک گڑھا کھودا اور اس مردے کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اسی طرح حابیل کو دفن کیا اور مردوں کو دفن کرنے کی یہ سنت جاری ہوئی۔ پھر قابیل نے اپنے پدر کی خدمت میں آیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ حابیل کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ میرے فرزند کو تو نے کہاں چھوڑا ہے؟ قابیل نے کہا تم نے مجھے اس کی نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ آ، اس مقام پر چلیں جہاں تم دونوں کی قربانی لے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حابیل مار ڈالے گئے، تو آپ نے اس زمین پر لعنت کی جس نے خون حابیل کو جذب کر لیا تھا۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ وہ قابیل پر بھی لعنت کریں، اور آسمان سے اس کو آواز آئی کہ تو ملعون ہوا۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے زمین پر لعنت کی، اس لیے خون حابیل کو پی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کسی کے خون کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے اور 40 شب و روز حابیل پر روتے رہے۔ جب ان کا غم زیادہ ہوا تو اپنے حال کی خدا سے شکایت کی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں تم کو ایک فرزند عنایت کروں گا جو حابیل کا قائم مقام ہوگا۔ غرض کی کہ حوا سے ایک فرزند پاکیزہ مبارک پیدا ہوا، وہ 8 روز کا ہوا تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم، یہ فرزند تمہارے لیے ایک بخشش ہے، اس کا نام ہبۃ اللہ رکھو۔ آدم علیہ السلام نے اس کا نام ہبۃ اللہ رکھا۔ حدیث موثق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بلاؤ ہند کے عقب میں ایک شخص ہے جس کو پیروں پر کھڑا رکھا ہے اور وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے، اور 10 افراد اس پر موکل ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس گاؤں کے باشندے اس کی بجائے ایک شخص کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ مر جاتے تھے لیکن وہ 10 افراد کم نہیں ہوتے تھے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، موکل لوگ اس شخص کا منہ آفتاب کی طرف پھیر دیتے ہیں اور غروب کے وقت تک اس کے چہرے کو آفتاب کے مقابل رکھتے ہیں، اور سرد موسم میں سرد پانی اور گرم موسم میں گرم پانی اس پر ڈالتے ہیں۔ اسی حال میں اس کے پاس ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ اس نے اس کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ یا تو احمق ترین انسان ہے یا عاقل ترین مردم ہے۔ ابتدائے عالم سے اس وقت تک میں اس جگہ کھڑا ہوں اور سوائے تیرے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔
حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدم کا فرزند قابیل تھا جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ دوسری معتبر حدیث میں بھی یہی مضمون انہی حضرت سے منقول ہے کہ اس جگہ آپ تشریف لے گئے تھے، اس کو دیکھا تھا اور اس سے سوال کیا تھا اور اشعار نظم فرمائے تھے کہ گرمی میں اس کے گرد آگ روشن کرتے ہیں اور جاڑے میں اس پر پانی ڈالتے ہیں۔